میرے دماغ میں ایک بات بہت دنوں سے گردش کر رہی ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، اب بعض لوگوں کو تو دیکھا نماز، فرض نماز امام صاحب سلام پھیرنے کے قریب ہے اور بڑے اطمینان سے مسواک کر رہے ہیں اور 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے ہیں، اتنا مطلب آرام سے کرتے ہیں کہ ابھی نماز کھڑی ہونے میں بہت دیر ہو، بہت پہلے آ گئے ہوں. اور بعضوں کو تو کل پرسوں میں نے دیکھا فجر کی نماز میں امام صاحب قاعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صاحب باہر آ کے آرام سے سنتوں کی نیت باندھ رہے ہیں. اب میں کنفیوز تھا یار، ان لوگوں کو کون سمجھائے گا اسے کہ یہ سنت ہے بھائی، یہ فرض ہے. جب فرض کا ٹائم ہو تو سنت کو کیسے پڑھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، عام لوگوں کی سمجھ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو اعمال اور عبادات ہے اس کے جو نام دیے گئے ہیں فقہا نے، اور جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے، جن اعمال کو سنت کہا ہے، اور کچھ اعمال کو نوافل میں شمار کیا ہے، اور سنن اور سنتوں کے اندر بھی سنن ہدا اور سنن زوائد، یہ تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے اسے سمجھا ہی نہیں ہے. دراصل اس تقسیم کا مقصد فقہا کا یہ تھا کہ ترجیحات اور اولویات کو مد نظر رکھا جاتا. لوگ اس چیز سے بالکل ناواقف ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض، سنت، نفل بس صرف ظاہری نام ہے اور ان کے درمیان میں جو سسٹم اور نظام چلتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ وہ ترجیح نہیں دے پاتے کسی عمل کو. جیسے انہوں نے سن لیا کہ فجر کی 2 سنت پڑھنا ایسا ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی فرض، ایسا ان کے دماغ میں عام لوگوں سے، بہت سے لوگوں کی زبان سے ایسا سنا کہ جو ہے تم نے سنت نہیں پڑھی تو فرض ہی ہوگی نہیں. اب یہ سب ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے پہلے سے. اصل میں یہ چیز ہر شعبے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات کے اندر ہے. ہر شعبے کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ لوگ ترجیحات کو نہیں سمجھتے، پھر جب ترجیحات کو نہیں سمجھتے ہیں تو گلو کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان ترجیحات کو بیان کرے. اس کے لیے عرب کے بہت ہی مشہور عالم ڈاکٹر شیخ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فقہ الاولویات. یعنی ترجیحات کے اندر فہم چھپا ہوا وہ کیا ہے، وہ عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ وہ ترجیحات کتاب میں نے خود بھی میرے اپنے دورہ حدیث کے آخری سال میں نے پڑھا ہے. بالکل خوبی کی باتیں اس میں ہے. آپ لوگوں کو ایک ماحول بنانے کا شوق پیدا ہوگا، ایک فکر بڑھانے کا اپنی، کہ کس طرح اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے، اور کس چیز کو دین میں جو مقدم ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے، کس چیز کا درجہ ثانوی ہے، سیکنڈ پر ہے، اس کو کس طرح لانا چاہیے. مفتی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے بھائی صاحب نے، جس پر مجھے بیچ میں بات یاد آ گئی. تو میں بھی آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہر پڑھنے والے طالب علم کو، اور جس کو بھی عام بندہ ہو، اردو زبان سے ذرا بھی مناسبت ہو تو وہ ضرور ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیحات، جو کہ اردو ترجمہ ہے، اس کو ضرور پڑھے. یہ کتاب زیادہ سے زیادہ 110 صفحات پر مشتمل ہے تقریباً، کوئی زیادہ صفحوں کی کتاب نہیں. اس لیے میرا یہ مشورہ تھا بیچ میں. اب پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم نے ایک گفتگو کی، انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے سنبھل میں مولانا احمد الیاس نعمانی، جو مولانا یحییٰ نعمانی کے بھائی ہے چھوٹے، انہوں نے ایک بیان میں ذکر کیا کہ ہمارے علاقے میں سنبھل میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میچ چل رہا تھا انڈیا اور پاکستان کا، یا کوئی بھی میچ چل رہا ہو، تو اس میچ کے دوران ہمارے اپنے محلے کے اندر بہت بڑا لوگوں کے درمیان میں سٹہ اور جوا کھیلا گیا، اور بہت بڑی رقم انہوں نے بیان کی ہے. پھر اس کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں کہ افسوس تو اس کے اوپر نہیں ہے کہ سٹہ اور جوا کھیلا گیا، افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد 2-3 دنوں کے بعد جو جمعہ آیا، اس جمعہ کے اندر خطیب صاحب نے اور مقرر صاحب نے جو بیان کیا، وہ بیان تھا 15 شعبان کی فضیلت. اب آپ بتائیے مفتی صاحب، وہ مسجد جس محلے میں ہے، اس محلے میں بہت بڑا سٹہ کھیلا گیا ہو، تو اس کے فوراً بعد آنے والے جمعہ کے اندر خطبہ اور بیان میں کیا ذکر ہونا چاہیے؟ وہی جوئے کی مذمت اور سٹہ جو ہے اس کے کیا مفاسد ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ سب کچھ بیان ہونا چاہیے. لیکن علماء بیان کر رہے ہیں 15 شعبان کی فضیلت بیان. عبادات کے معاملے میں بھی ایک طرف
जमात छूट रही हो, इमाम साहब मालूम है कि कादे अखीरा में बैठे हुए हैं, अब आराम से मिसवाक करना, 3-3 दफा कुल्ली करना, 4-4 मरतबा मुंह धोना, इसका क्या तुक बनता है? अरे भाई जमात छूट रही है तो इसके लिए पहले तुम फराइज अदा करके फौरन नमाज के अंदर शरीक हो जाओ, जमात को पालो। बुखारी शरीफ की रिवायत भी है ना इब्न अब्बास की कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा भी धोया है। बिल्कुल बिल्कुल 3 मर्तबा जो सुन्नत बताया, लेकिन अल्लाह के नबी ने लोगों को बतलाने के लिए कि भाई एक मर्तबा आज़ा को धोने से भी वुजू हो जाता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसी नुक्ते नजर और इसी तरजीह के उसूल को कायम रखा है। अब आप देख लीजिए कुरान मजीद में सूरह तौबा की वो आयत है, वजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊन इंदल्लाह। मौलाना अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि जो हाजियों को पानी पिलाता है या मस्जिद हराम की तामीर करता है, ठीक है, ये सही अमल है, ये बिल्कुल नेक अमल है, लेकिन उस शख्स के बराबर तो नहीं हो जाएगा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर और अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करता है। तरजीहात होती है, एक खुदा की जात पर ईमान लाना और जिहाद फी सबीलिल्लाह करना। जिहाद फी सबीलिल्लाह ये कुफ्र और इल्हाद के खात्मे के लिए है, और हाजियों को पानी पिलाना और मसाजिद की तामीर करना ये एक फुरूई अमल है। अगर तुम कुफ्र और इल्हाद का ही खात्मा नहीं कर पाओगे तो फिर मसाजिद की तामीर कैसे कर पाओगे? बिल्कुल, हाजियों को पानी कैसे पिला पाओगे? मौलाना आप थोड़ा जहन में तस्वुर कीजिए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ना करे अभी मक्कतुल मुकर्रमा जहां पर हरम है और जहां पर हाजियों को पानी पिलाया जाता है वहां पर कुफ्र और जुल्मत का तसल्लुत कायम हो जाए तो कौन वहां जाके हाजियों को पानी पिलाएगा? अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इससे ये भी समझ में आता है कि दुनिया के अंदर रहते हुए अगर चाहे लोगों के मुनाफे के लिए, लोगों को मनफात पहुंचाने के लिए कितने आला काम करो, लेकिन अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं है तो वो अमल, इसका अंजाम दुनिया में तो अच्छा देखने को मिल जाएगा। लोगों की खिदमत करना, ये सब, जैसे मुशरिकीन मक्का हाजियों को पानी पिलाना, ये भी वो करते थे, अच्छा काम था। बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लेना, मसाजिद की तामीर में अच्छा काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पीछे फेंक दिया इस काम के मुकाबले में कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान ये तो मुकद्दम चीज है, ये न होते हुए अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है। इसके बाद हम दुनिया में लोगों की कितनी खिदमतें कर लो, वो इसका सवाब तुमको दुनिया में जो मिलना है वो मिल जाएगा बदला, लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। अब आप देख लीजिए कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूद के और उलमाए यहूद के इसी तर्ज अमल को देख करके तो मशहूर जुमला कहा था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन उलमा का हाल ये है कि वो मच्छर को छानते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को गौर से देखते हैं, खुर्दबीनी से देखते हैं और तवज्जो देते हैं, और बड़ी बड़ी आमाल से लापरवाही बरती जाती है और कोई उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं आती और उसे बड़े धड़ल्ले से छोड़ दिया जाता है। मतलब अल्लाह की किताब को पीठ पीछे और खुद का बनाया हुआ लोगों के सामने अल्लाह के नाम पर, और ये कहना ये करो, इस पर सैयदना ईसा ने जुमला कहा। बिल्कुल बिल्कुल आप गौर कर दीजिए कि लोग फुरूई अमाल के अंदर तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, और जब कोई आदमी उस अमल को नहीं बजा लाता है और अंजाम नहीं देता है तो उसके ऊपर मलामत करते हैं, बदनिगाही से उसको देखते हैं, उसके बारे में बुरे ख्यालात लाते हैं, लेकिन खुद अनजाने ऐसे अमाल कर रहे होते हैं और उनकी जुबानों से ऐसे जुमले निकल रहे होते हैं जो एन तौहीद के मुनाफी होते हैं। उनको इस पर तवज्जो नहीं होती। हालांकि अपना तौहीद और ईमान को पहले मजबूत करना चाहिए, और अमाल तो तौहीद मजबूत होगी तो अमाल तो खुद ब खुद उसके ऊपर उस्तवार होंगे। इसी रवैये और इसी तरजीहात के कायम न करने और अवलवियात को न समझने की वजह से गुलू के दरवाजे खुलते हैं। अब आप देख लीजिए, जो अमल नफल होता है उसको उसके मकाम से हटा करके जरूरी करार दे लेना, यही तो गुलू है। जो अमल फर्ज है उसके अंदर सुस्ती करना, तसाहुल बरतना, यही तो गुलू है। इसी को इफरात व तफरीद कहा गया है। अगर हम तरजीहात को कायम नहीं करेंगे तो बहुत बड़े गुलू के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन आज उम्मत को इसके समझने की जरूरत है, और ये बातें उसी वक्त समझ में आएगी जब दीन का सही फहम हासिल होगा और उसको समझेंगे कि दीन में
اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور ترجیحات کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ وقت کی بھی ترجیح اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سور کو، خنزیر کو کھانا عام حالات میں حرام ہے، لیکن وہی خنزیر اگر ایک آدمی مخمصے میں پڑ گیا ہے، اس کو اتنی شدت سے بھوک لگی ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ مر جائے گا اور اس کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر کہا خنزیر بھی کھا سکتا ہے، خون بھی پی سکتا ہے، اگر اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو یہ ترجیحات ہوتی ہے، وقت کے بدلتے ہوئے ترجیحات بدلتی ہے، حالات کے بدلتے ہوئے ترجیحات بدلتی ہے۔ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کیا عمل کروں اور میرے لیے ابھی سوٹ کیا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور علماء سے۔ آخر میں مفتی صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس پر آپ تھوڑی وضاحت کر دیجیے ہمارے سننے والے ناظرین کو، کہ وہ یہ ترجیحات اور فقہ الاولویات کا جو باب ہے کہ وہ کس عمل میں کس کو ترجیح دے، تو کیا وہ اپنے خود سے طے کریں گے یا اپنے بڑے علماء کے حوالے کریں گے؟ اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔ یہ اولن تو چاہیے کہ وہ علماء سے ہی رابطہ کرے، لیکن یہ بہت آسان چیز ہے، اس کے لیے زیادہ کتابیں کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ عام سینس کے اندر بھی سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک عبادت نفل ہے اور ایک عبادت فرض ہے، دونوں ایک ہی وقت میں آ جائے تو کس کو مجھے ادا کرنا ہے وہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہی ابھی بھوک والی مثال دی، لوگوں کو پتا ہے اور کرتے بھی ہے ایسا، لیکن عبادات کا مسئلہ آ جاتا ہے تو گڑبڑا جاتے ہیں، معاملات کے مسئلے آتے ہیں تو گڑبڑا جاتے ہیں، اصل جب دین کا معاملہ آتا ہے تو گڑبڑ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر جب بیتتی ہے تو وہ اسی چیز کو پہلے کام کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں جو زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسا ہی لوگ کرتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، جہاں اپنا فائدہ نکالنا۔ وہ قومی شعیب والا، جب دوسروں سے ناپ کر توڑ کر لیتے ہیں تو زیادہ لینے کا، اور جب دوسروں کو دینے کا ہے تو تو کم کم دینا۔ کریں۔ تو معاملات کرنے کے اندر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اہم معاملہ ہے، پھر پہلے وہی کرتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں غفلت کی بنا پر جو نفل ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں اور جو فرض ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء کو بھی میں نے یہ مسجد میں کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک دو طالب علموں کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے فجر کی نماز میں امام صاحب قائد اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس وقت آ کر کے وہ سنت کی نیت باندھ دیتے ہیں، حالانکہ جن فقہاء احناف نے کہا ہے کہ اقامت صلاۃ ہو جائے اس کے بعد بھی آپ سنت موقدہ 2 رکعت فجر کی پڑھ سکتے ہیں، تو ان علماء نے کہا ہے یہ اس صورت میں اس شرط کے ساتھ کہ اس کو امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہو، تب وہ سنت کے لیے نیت باندھ سکتا ہے۔ اب جب امام صاحب ہی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا تک بنتی ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی سلام پھیر لیں گے، میں کیا شریک ہو جاؤں گا اس میں الگ سے پڑھ لیتا ہوں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ بہت بڑا ثواب میرا چلا جائے گا۔ امام کے پیچھے صرف قاعدہ اخیرہ پا لینا بھی ثواب، با جماعت نماز کے ثواب۔ اللہ کے نبی نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ کوئی گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں جماعت میں شریک ہوں اور مسجد کے پاس جا کر اس کو پتا چلا کہ جماعت تو چھوٹ گئی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو رائے گا نہیں کرے گا، اس کو جماعت کا ثواب دے دے گا۔ تو کیا قاعدہ خالی اخیرہ میں اگر شریک ہونا ہو گیا تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب نہیں دے گا؟ بالکل بالکل دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے چیزوں کے اندر غور کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو سستی کرنے لگتا ہے، اور اللہ دوسروں تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ ہم تمام کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھی اس عمل سے حفاظت فرمائے۔